السلام علیکم. کنٹروورسی کے اس اسپیشل ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج کا ہم نے ایک اہم ایشو ڈسکس کرنا ہے. میں جب اہم کہہ رہا ہوں تو اہم ہے کہ وہ میں بھی اس کی زد میں آتا ہوں اور اپنا گریباں بھی کبھی چاک کر کے دیکھنا چاہیے. دیکھیے، ہم نے میڈیا کے اوپر ایک بدمانسوں کی شکل اختیار کر لی ہے. جیسے ہی کوئی ہمیں ایک عدد جو بیر شیر مل جاتا ہے تو ہم چاروں پاؤں ہاتھ پاؤں کے اوپر اچھل کے ہو کرنا شروع کر دیتے ہیں بغیر نوئنگ دا فیکٹ کہ اس کے اوپر ایز اے جرنلسٹ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں. نیب کا کوئی بھی جو ہے جشوش ہی کہنا چاہیے اس کو، کیونکہ اس جگہ پہ آنے سے پہلے ان میں سے بیشتر جشوش ہی ہوتے تھے. کوئی جشوش جو ہے وہ ایک بے بنیاد قسم کی ایک لائن ہمیں واٹس ایپ کرتا ہے اور اس کے بعد ہم دھوم مچا دیتے ہیں میڈیا کے اوپر. اور وہ جو شخص جس کے بارے میں وہ لائن جاری کی جاتی ہے اس کی ملک و قوم کے لیے کیا خدمات ہوں گی، ان سب کے اوپر ہم لائن پھیر کے اس کی 7 نسلوں کو بھی کرپٹ ثابت کراتے ہیں. اور یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو سزا سے پہلے ہی سزا ہو جاتی ہے. جی، اس کو پروسیڈنگ سے پہلے ہی عدالت کا فیصلہ آ جاتا. جب اس کا مطلب ایک صاحب جو ہیں وہ بیچارے بے گناہ ثابت ہوئے، رہا ہو کے واپس آ گئے، تو ان کے بارے میں ایک ہمسایہ کہہ رہا تھا کہ ٹھیک تو نہیں صاحب، بہت شریف آدمی نے یار، 20 سال کے ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں، مسجد میں ساتھ میں نماز پڑھتے ہیں، لیکن کچھ ہوا تو ہوگا نا. اب اگر 20 سال سے ساتھ رہنے والا ہمسایہ وہ یہ کہتا ہے کہ کچھ ہوا تو ہوگا، تو آپ دیکھیے کہ یہ جو نیب جو ہے وہ جو بے بنیاد جھوٹے اور ظلم کے اوپر مشتمل، ان لوگوں کو بیسیکلی سکھایا گیا ہے کہ دشمن کو ہینڈل کیسے کرنا ہے. آپ نے دیکھا نا وہ انہوں نے کلبھوشن یادو کو اور وہ جو کیا تھا وہ مچھوں والا پائلٹ ابھینندن کو کیسے ڈیل کیا تھا، تصویر تو جاری کی تھی. یہ اسی طرح نیب جو ہے اس عوام کو سمجھ کے ڈیل کرتا ہے. شاید ان کی ٹریننگ وہاں سے ہوئی ہے کہ یہ دشمن سمجھ کے ڈیل کرتا ہے، کہ فوری طور پہ خبر جاری کرتا ہے. میری بھی تصویر ہاتھ کڑیاں لگی اسی مائنڈ سیٹ نے جاری کروائی سی کہ جناب ثابت کرو کہ جناب ٹرافی ہمارے پاس ہے. وی ہیو یور ٹرافی سر. اب راجہ پرویز اشرف صاحب جی اس ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں. پیپلز پارٹی سے ہیں، میں نے پیپلز پارٹی کی کبھی کوئی تعریف نہیں کی. راجہ پرویز اشرف، میں کوئی اور کیا پرویز مشرف کہہ. اچھا، آپ کو پرویز مشرف بڑا یاد آ. راجہ پرویز اشرف صاحب جی اس ملک کے وزیر اعظم رہے. راجہ صاحب سے میں نے سخت سوال بھی کیے ہوں گے، ان پہ شدید ڈٹ کے تنقید بھی کی ہے، زرداری صاحب پہ بھی کی ہے، یوسف رضا گیلانی صاحب پہ بھی کی ہے. ان کے اوپر جتنے بھی الزامات لگے ہیں ہم نے اس پہ پروگرام بھی کیے ہیں، ایز اے جرنلسٹ ہمارا رائٹ تھا. لیکن راجہ صاحب اب کیا کریں، راجہ صاحب جو ہیں وہ اس پوری میڈیا چھترول اور میڈیا ٹرائل میں سے نکل کے اب بری ہو گئے. جی، تو جتنے ان کے خلاف پروگرام ہوئے تھے، یہ جتنے بھی اچھل کے چھتوں کو لگ رہے ہیں نا، خواتین کے ساتھ بدتمیزیاں کر رہے ہیں اور اتنا منہ کھول کے بھونک رہے ہیں میرے جرنلسٹ کولیگ، اب ان کا فرض بنتا ہے کہ اس کے اوپر بھی پروگرام کریں یار، کہ راجہ صاحب جو ہیں وہ بری ہو گئے ہیں. جرنلسٹک بیلنس تو اسی کہتے ہیں، واٹس ایپ جرنلزم نہیں ہے. جو اصل جرنلزم ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ راجہ صاحب جو ہیں چلے پہلی عدالت سے یار بری ہوئے ہیں، لیکن کم از کم اس کی سنگل کالم خبر یا ایک 9ویں نمبر کی خبر تو ٹی وی پہ نہیں بنتی. اس کا اسی طرح تشہیر ہونی چاہیے جس طرح ان کے خلاف لگنے والے الزامات کے اوپر ہم نے باندر ٹپوسیاں ماری تھی. میں ایز اے جرنلسٹ کہہ رہا ہوں، میرا ضمیر جو ہے وہ مجھے کچوکے لگاتا ہے. بھٹی صاحب، ارسلان بھٹی صاحب، یار کوئی میرا مطلب ہے جس طرح ہم نے لیڈیں چھاپی تھیں اب سنگل کالم میں بھگتا دیا راجے کو، یار یہ دیکھو سے آتی ہے یار. رئیس صاحب دیکھیں، اس میں ایک تو ہمیں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ ان کے اوپر جو کوئی بھی شخص ہے، وہ راجہ پرویز اشرف صاحب ہیں، میری رائے میاں نواز صاحب ہیں، کبھی میری ان سے سے ہوئی. جی، میں 2-3 مرتبہ ان کو ایز اے پرائم منسٹر، ایک دفعہ میں ایز اے جرنلسٹ ان کے پاس گیا، اس انٹرویو میں بیٹھا جو لینا تھا میرے ادارے کے مختلف اداروں کی طرف سے، میں گیا ان کے ساتھ. لیکن مجھے صرف اعتراض اس بات پہ ہے کہ بالکل ٹھیک آپ نے کہا ہے کہ ہمارے جو دوست ہیں وہ ایک میسج کے اوپر الٹ پلٹ کر دیتے ہیں، اگلے بندے کے کپڑے اتار دیتے ہیں، اور جب اس کے کپڑے اس کو اتارنے چاہیے آپ تب اتار رہے ہیں. عدالتی نظام اپنی جگہ چل رہا ہے. اگر ایک شخص کے اوپر الزام ہے تو ہم اس کے بعد وہ کاغذ بڑے بڑے لہرا کے کچھ ریٹن لے آتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے جو ان کی عزت کا تار کر دیا، ان کا بالکل خانہ خراب کر دیا، ان کے ساتھ پشتوں تک آپ نے ان کو جو ہے نا کرپٹ ثابت کرنے کی کوشش کر دی، اور وہ باعزت بری ہو جاتے ہیں.
جو لوگ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں, جو ان کو کہہ رہے تھے, ان کے عجیب عجیب نام انہوں نے رکھ دیے, ایک میں نہیں لیتا ان سے, لیکن ایک وہ رینٹل پاور اس کے اندر کیس تھا کہ جی انہوں نے اس کے اندر کرپشن کی ہے, جی بالکل ٹھیک ہو گیا. مجھے یہ بتا دیجئے کہ جو سارے ہم ٹی وی پہ بیٹھے ان کے خلاف باتیں کرتے رہے ہیں لوگ, کیا وہ سارے فرشتے تھے؟ ان میں سے کسی بندے نے کبھی زندگی میں کوئی کرپشن نہیں کی. چاہے کرپشن ایک پین کی ہے, وہ کرپشن ہی ہے. اگر آپ ضمیر اتنا جاگا ہوا ہے یا اتنا ہے تو پھر یہ مت کریں. پھر یہ جو چیزیں نکلتی ہیں, ہم چونکہ چھپا جاتے ہیں چیزوں کو, ہم نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں ہے. راجہ پرویز اشرف کو جو ہے ان کا جو وہ جگہ ہے جہاں پہ سے وہ الیکٹ ہوتے ہیں ہر دفعہ, پنڈی سے تھوڑا سا پہلے, جی گوجر خان سے, اب وہاں جا کے ان کی شہرت دیکھ لیں. مجھے بتا دیجئے کہ سیاست میں کون سا فرشتہ آج تک آیا ہے جس کے سوائے قائد اعظم کے آپ لے لیں, اس کے بعد سے خان لیاقت علی خان ہوں گے یا ایک دو اور. بٹی صاحب اب تو وہ الزامات بے بنیاد ثابت ہو گئے. اب دیکھیں نا, الزام ان پہ لگایا تھا کہ جناب حلقے کے لیے خربوں روپیہ انہوں نے کر دیا, دیکھیں اور بھائی کو یہ کر دیا وہ کر دیا, وہ ایک بھی نہیں مل سکا نا جی. بات یہی تو میں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ رئیس صاحب دیکھیں, ہم ایک بندے کو بالکل اس کی شرٹ بھی اتار دی ہے, اس کی پتلون بھی اتار دی ہم نے, اس کی بنیان بھی اتار دی, اور اس کو معاشرے کے سامنے ہم نے کھڑا کر دیا کہ جی ہی از دا موسٹ کرپٹ پرسن ہے جی. بس جی آپ اس کو ہیٹ کرنا شروع کر دیں. وہ بندہ باعزت بری ہو کے باہر نکلتا ہے. آپ نے بھی مثال دی کہ 20 سال انہوں نے وہ وائس چانسلر صاحب کے جو انہوں نے کام کیا, اس کے بعد انہیں کیا ملا. تو جب اس طرح کی آپ مثالیں دیں گے, اس طرح کے کام ہوں گے, تو پھر مجھے بتا دیجئے کہ راجہ پرویز اشرف صاحب ہو گئے یا یوسف رضا گیلانی صاحب پہ ایک الزام تھا جی, جو بھی ان پہ الزام تھا وہ ثابت ہو گیا, ان کو ڈسمس کر دیا. خدا نہ اگر کل کو وہ باعزت اس کیس میں وہ ری اوپن کر کے بری ہو جاتے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں آنیسٹلی, اگر اعتزاز احسن جو ہے وہ ان کا وکیل نہ ہوتا یوسف رضا گیلانی صاحب کو, میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں یوسف رضا گیلانی کبھی ڈسکوالیفائی نہ ہوتے. اعتزاز احسن صاحب جو ہے وہ اب تو بے نقاب ہو گئے نا کہ وہ کس کی گیم کر رہے ہوتے. ٹھیک ہے رئیس صاحب, دیکھیں بات یہ ہے نا کہ وکیل سے اور ڈاکٹر سے آپ مرض تو چھپا نہیں سکتے اور کیس نہیں چھپا سکتے, آپ کو سارا کچھ بتانا پڑتا ہے. لوگوں نے گند اپنے سر تے چوک نہیں وہ ٹھیک ہے, میں آپ کو یہ تو کہہ رہا ہوں کہ سیاست میں فرشتہ ہے ہی کوئی نہیں ہے, اور ہم فرشتے نہیں ہیں. ٹیبل کے اس طرف بھی, ٹیبل کے اس طرف بھی. بالکل جی, بالکل. ہمیں کم از کم اپنے گریبان میں جھانک لینا چاہیے, کم از کم کسی پہ ایک چھوٹا سا الزام لگانے سے بھی. بالکل ٹھیک ہے جناب پروفیسر. سب سے پہلے تو رضوان رضی, میں آپ کی بہادری کو داد دیتا ہوں یار, کہ راجہ پرویز اشرف پہ آپ نے بات کا دریچہ کھولا ہے. باقی تو باتیں کر دی آپ نے بھی اور بھٹی نے بھی, کہ تالیاں بجانے والوں نے جب اب دیکھا کہ وہ بری ہو گئے کوئی بات ہی نہیں کی. لیکن مجھے آپ کا ڈر ہے, راجہ صاحب تو بچ گئے, آپ کا ڈر ہے پچھلی دفعہ جب آپ اٹھائے گئے تھے تو سردیاں تھیں. اچھا جی, اب بڑی گرمی ہے یار, آپ خدا کا خوف کریں. آگے باتیں شروع نہیں بھائی, یہ جو سچ بولنے کا آپ گرمی میں نہیں بھائی پیڑا اٹھایا ہے, آپ چاہتے کیا ہے؟ اور دوسرا سچ بھی, آپ کوئی آپ کا پیپلز پارٹی سے اس طرح تعلق بھی نہیں. میں آپ کے جرنلزم کو بہرحال داد دیتا ہوں. بات یہ ہے کہ جس راجہ پرویز اشرف صاحب کو میں جانتا ہوں وہ پیپلز پارٹی کا اثاثہ ہیں, تنظیمی اثاثہ ہیں, پارلیمانی اثاثہ ہیں اور پولیٹیکل اثاثہ ہیں, وہ سیاسی اثاثہ ہیں. آپ کبھی راجہ پرویز اشرف کی اگر توفیق ہو تو بٹی اینڈ رضی, آپ ان کی جو پارلیمانی اسمبلی فلور پہ تقریر ہو, پلیز ذرا سنیے گا. آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو سنجیدہ بات کرتے ہیں, جو مذاق یا تمسخر بٹی نہیں اڑاتے. ایک بات. دوسری, آپ ان کے حلقے میں جا کے بات کریں یا ان کا پتہ کریں تو وہ وزادار آدمی ہے. تیسری بات, وہ پارٹی بیس پہ نہیں اپنی شخصیت پہ جیتے ہیں. میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے, وہ پھنسے آر پی پیز پہ, یعنی رینٹل پاور پروجیکٹس پہ. اچھا, رینٹل پاور پروجیکٹس کا جب دور تھا, رضی ذرا غور کیجئے گا, آپ نے ساری عمر اکنامکس پہ کام کیا, آپ اکنامکس ایڈیٹر بھی رہے نیشن میں, ڈان میں, بزنس ریکارڈر میں. ساری عمر اندر رہے, میں بات اکنامکس کی کرنے لگا ہوں. میں تو ڈر گیا, میں نے کہا پتہ نہیں ہے. اور شاید آپ کو بات سمجھ بھی آئے, جب 3 گنا زیادہ پٹرول کروڈ آئل مہنگا تھا, 4 سے 5 روپے سے زیادہ بجلی کا یونٹ نہیں ہونے دیا راجہ پرویز اشرف نے. ایک بات. دوسری بات, مہنگا ترین یونٹ آپ کا گیا کراچی میں 8 روپے کا تھا.
اب 2015 میں وہ جو RPPs تھے یعنی رینٹل پاور پروجیکٹس تھے، ان کے وہ خواجہ آصف جو سر تپا زور لگاتے تھے اسمبلی میں اپوزیشن میں بیٹھ کے کہ راجہ صاحب نے یہ کرپشن کی وہ کی، انہوں نے اس کو نیا برانڈ نیم دیا اور نام دیا IPPS، انڈیپینڈنٹ پاور پروجیکٹس۔ انہی 3 کمپنی سے لیے، گلف جو بھی کمپنیز تھی، وہ ٹرکی تھی، دوسری تھی، اور آپ کو پتا یونٹ 2015 میں 15 روپے تک چلا گیا۔ میں آپ کو اس میں تھوڑا سا نہیں 12 روپے تک گیا تھا، لیکن 8 روپے دوسرے والا اور 12 روپے کمرشل والا، یہ 8 روپے جو تھے، 8 روپے جو تھا یہ کمرشل اور 6 روپے وہ چھوڑ کے گئے تھے۔ لیکن مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں، ابھی یہ RPPs جو تھے نا، یہ جو ہیں نہیں، یہ جو LNG سے چلنے والے پروجیکٹ لگائے ہیں نا میاں صاحبان نے، وہ ان کے 4تھے سال لگے ہیں نا آ کے اقتدار کے۔ تو پہلے 3 سالوں میں جو بجلی کا بحران تھا، اس پہ میں ایک وابڈا کے ایک اعلیٰ حکام سے بیٹھا ہوا تھا پاس حاکم کے، تو وہ ایک سمری بنا رہے تھے کہ وہ جو رینٹل پاور کے جو پروجیکٹ ہیں جو ہم نے بند کرا دیے تھے اور جن سے پیسے بھی واپس لے لیے تھے، ان کی مشینری پڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو اس وقت جو کرائسس ہے اس سے نپٹنے کے لیے ان سے بجلی نہ بنوا لی جائے۔ تو میں کیا، اچھا میرے لیے ایز اے جرنلسٹ یہ انکشاف تھا، میں نے کہا کہ وہ کوئی مشینری بھی لائے تھے؟ انہوں نے کہا وہ پورا سیٹ اپ کھڑا کر لیا تھا انہوں نے، پورا جہاز کھڑا تھا سمندر میں، نہیں سمندر والے کو بھول جائیے، جو اندر جہاز، انہوں نے کہا جی پورا سیٹ اپ کھڑا تھا۔ میں کہ یار ہمیں ایز اے جرنلسٹ یہ بتایا گیا اور ہم نے بلیو کر لیا کہ وہ تو کچھ بھی نہیں آیا تھے، پیسے لے کے ناس گئے تھے۔ تو لیکن وہ تو اگر پورا سیٹ اپ کھڑا اور پھر ان سے 40 50 یا اتنے میگا واٹ جو تھے وہ لے کے اس علاقے کی ضروریات پوری کی گئیں۔ اب بات جاری رکھیں۔ میں آگے اگر جاری رکھتا ہوں، مجھے وہ عدالت کی پروسیڈنگ بھی یاد ہے۔ راجہ صاحب کو کہا گیا کہ آپ نے گارنٹی کوئی ان کے ساتھ کوئی ایسا، انہوں نے کہا جی یہ لے بانڈز، انہوں نے کہا جی نہیں بانڈز نہیں، پیسے رکھے جائیں، عدالت میں پروسیڈنگ پھر ہوگی۔ رضی آپ حیران ہوں گے، پیسے بھی رکھے گئے۔ پھر جب فیصلہ ہوتا ہے تو میں اب اس چودھری صاحب کا نام نہیں لوں گا، وہ چودھری صاحب اندر تشریف لاتے ہیں، باہر آتے ہیں، انہوں نے راجہ صاحب کے خلاف کیس کرنا تھا، فیصلہ کرنا تھا، انہوں نے کر دیا۔ پھر ایک اور بات، اب اس میں آپ کی پیاری نون لیگ پہ بات آئے گی، اگر پنجاب کے بجٹ کا 50% لاہور میں لگ جائے اور 0.4% لیا میں لگے، یا نارووال میں احسن اقبال بہت پیسہ لگا لیں، تو اٹس ویری گڈ۔ اگر راجہ پرویز اشرف بطور وزیر اعظم گجر خان میں پیسے لگائیں تو کہتے ہیں یار ان کی گردن کا ناپ لیں، ان کو لٹکانا ہے۔ تو یہ ہیں ہماری سیاست کے وہ مناظر جنہیں ہم بیان نہیں کرتے۔ میں اسٹیبلشمنٹ کو کچھ نہیں کہتا، میں آپ کے دوستوں کو بھی کچھ نہیں کہتا، میں بٹی کے فرشتوں کو کچھ نہیں کہتا، لیکن یار ہم جو جرنلسٹ ہیں، میرے موکلانوں بھی کچھ نہیں کہنا، میں آپ کے موکلوں کو تو کچھ کہہ ہی نہیں سکتا نا، وہ آپ ہی کہہ سکتے ہیں، آپ کافی ہیں اپنے موکلوں سے چھیڑخانی کے لیے، مجھے نہیں، مطلب یہ چھیڑخانیاں پسند نہیں ہیں۔ تو راجہ صاحب کا قصور یہ تھا، انہوں نے کچھ لوگوں کو جابز دی۔ اچھا بھئی راجہ جاب نہیں دے گا تو پھائے دے گا؟ بھئی وزیر اعظم اگر نوکری نہیں دے گا، وہ مجھے ایک گیلانی صاحب کی بات بڑی یاد آ گئی۔ انہوں نے جب وہ سپیکر کے طور پہ پکڑے گئے نا، انہوں نے کیا 4 سال اور اندر دے دیو، نوکریاں میں غریباں نو دیتیاں نے، ایک بھی شاہ ثابت کر دیو جے کسی برادری دے شاہ نو نوکری دیتی ہوئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ راجہ پرویز اشرف بچ نہیں گئے، باقی کیسز میں رفتہ رفتہ وہ سب کیسز میں بری ہو رہے ہیں، اور آپ کے میڈیا کو سلام، وہ اب اس پہ بات بھی نہیں کرنا چاہتے۔ اور میں یہ دیکھو میں نے فرض کفایہ ادا کر دیا، میں نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ اب بخشے بھی جائیں گے نا، اب بخشے بھی جائیں گے اور بخشیں گے آپ کو وہی جو سردیوں میں اگلا فکرہ آپ کے منہ سے نکلنے لگا تھا کہ آپ بخشے بھی جائیں گے اور چکے بھی جائیں گے۔ بہرحال راجہ صاحب کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دیکھیں عدالتوں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، کردار کشی عدالتوں کا کام نہیں ہے، کردار ادا کرنا عدالتوں کا کام ہے۔ اور پھر میں ایک آخری جملہ، جرنلزم کا کام بھی کردار ادا کرنا ہے، کردار کشی نہیں کرنا، نہیں تو راجے تو پھر راجے ہی ہوتے ہیں، وہ تو آ ہی جائیں گے۔ رائے صاحب جی دوبارہ منتخب ہوں، دوبارہ منسٹر بنے، ہماری ان کی پالیسیوں کے ساتھ اگر وہ غلط ہوں گی، پاکستان کے خلاف ہم کھل کے اسی طرح اختلاف کریں گے، اسی طرح تنقید کریں گے جس طرح پہلے کرتے رہے، ٹھیک ہے، اور ان کے اوپر بھی کریں گے، ان کی ذات کے اوپر بھی کریں گے، لیکن اگر انہیں عدالت نے بحال کیا ہے تو وہ اس بات کو ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کے
یہ بھی چیز اسی طرح ہائی لائٹ ہونی چاہیے کہ یہ ان پہ الزام لگا تھا اور یہ اس سے ایگزونریٹ ہو گئے. رائے صاحب میری پھپھی کے پتر نہیں گئے, لیکن جو کسی بندے کا ایک فیئر نہیں, ہم میں سے کسی کی رائے صاحب کے ساتھ رشتہ داری دور دور ڈائریکٹ انڈائریکٹ کوئی رشتہ داری نہیں ہے. لیکن ہمارے معزز وزیر اعظم, ہاں لیکن آج کے وزیر اعظم کو کچھ کہتے ہیں تو کہتے ہیں یار وزیر اعظم ہیں, ان کی آپ تمیز سے بولیں. جب راجہ صاحب وزیر اعظم تھے وہ تو تمیز گھاس چرنے چلی گئی تھی. چلیے جی, گھاس چرنے چلی گئی تھی. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. پھر آپ کی خدمت میں کل ریگولر اپنے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.